بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق چودھری، آپ کا میزبان۔ آج ہے 8 جولائی، منگل کا دن، اور ہمیں بات کرنا ہے چین، نیپال اور بھوٹان کے بعد بھارت کو کویت کی طرف سے پڑنے والے ایک بھرپور جھٹکے کے حوالے سے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ یوٹیوب پہ طارق چودھری چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے، تاکہ جو اہم خبریں ہم آپس میں شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہوئے اپنی آراء اور کومنٹ سے ہمیشہ کی طرح آگاہ کرتے رہیے گا۔ کویت کی کل آبادی 48 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، جس میں کویتی نژاد افراد کی تعداد بمشکل 15 لاکھ تک بنتی ہے۔ تارکین وطن افراد میں اگرچہ مصر، فلپائن، سری لنکا، بنگلہ دیش اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود ہیں، لیکن تارکین وطن کی سب سے بڑی آبادی کا تعلق بھارت سے ہے، جو تقریباً 15 لاکھ کی تعداد میں کویت میں کام کرتے ہیں اور انتہائی قیمتی زر مبادلہ بھارت اپنے آبائی وطن بھیجتے ہیں۔ کرونا کے پیدا کردہ معاشی بحران کی وجہ سے ساری دنیا کی طرح کویت میں بھی ایک معاشی بحران اس کی معیشت کو بری طرح سے متاثر کر چکا ہے، جس کی وجہ سے جیسا کہ ہر ملک میں ہی معاشی پالیسیاں تبدیل کی جا رہی ہیں، تو کویت بھی معاشی پالیسیوں کی تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے۔ معروف نیوز ایجنسی عرب نیوز نے خبر دی ہے کہ کویت ایک ایسی قانون سازی کرنے جا رہا ہے جس سے غیر ملکی ورکرز کی کویت میں جو تعداد ہے اس میں نمایاں انداز میں کمی ہوگی، اور اس کمی کے باعث کویت کے جو مقامی افراد ہیں انہیں روزگار ملے گا۔ کویتی قومی اسمبلی کے 5 ارکان کی طرف سے جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، انہوں نے ایک قانونی بل کا مسودہ پیش کیا ہے اور اس کی منظوری دے دی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والے کویت میں کام کرنے والے تارکین وطن کی کل تعداد کویت کی مجموعی آبادی کے 15% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ کویت میں بھارتی افراد جو کام کر رہے ہیں ان کی تعداد تقریباً 15 لاکھ یا اس سے تھوڑی زیادہ ہے، اور اگر یہ قانون منظور ہو جاتا ہے، جس کا بہت زیادہ امکان ہے، تو کویت کی کل آبادی کے 15% سے زیادہ جو بھارتی وہاں موجود ہیں انہیں کویت سے نکلنا ہوگا، اور کویت سے واپس بھارت روانہ ہونے والے افراد کی تعداد 8 لاکھ سے بھی بڑھ سکتی ہے۔ قانونی مسودے میں کویت میں کام کرنے والے دیگر تارکین وطن کی بات بھی کی گئی ہے، جس کے مطابق غیر ملکی افراد کی کل تعداد ملکی آبادی کے 30% سے زیادہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے 2018 میں بھی کویتی قوانین میں تبدیلی کی وجہ سے بھارتی انجینئرز بری طرح متاثر ہوئے تھے،
اور کویتی قوانین سے باہر ہو جانے کی وجہ سے انڈیا کے تعلیمی اداروں سے حاصل کردہ انجینئرنگ کی ڈگریاں بھارتیوں کے کچھ بھی کام نہیں آئی تھیں۔ اس وقت کے انڈین وزیر خارجہ سشما سوراج کی تمام کاوشیں بھی ناکام ہو گئی تھیں جو انہوں نے کویتیوں سے رابطے کر کے اس حوالے سے کچھ لچک دکھانے کے لیے کی تھیں، اور بھارتی انجینئرز کو بالآخر کویت چھوڑنا پڑا تھا، یا پھر انجینئرنگ کی ڈگریوں کے حامل انجینئرز کو اس سے کم تر نوکریوں پہ آنا پڑا تھا، یعنی سپروائزر اور فورمین جیسی نوکریوں پر قناعت کرنا پڑ گئی تھی۔ 2019 میں کویتی رکن پارلیمنٹ خالد الصالح نے کویتی حکومت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ تارکین وطن کے طوفان کو روکا جانا چاہیے جنہوں نے نوکریوں اور حکومت کی طرف سے مہیا کردہ خدمات پر قبضہ کر رکھا ہے۔ کویت کی اسمبلی کے کل 50 ارکان الیکشن کے ذریعے سے رکن پارلیمنٹ بنتے ہیں، یعنی عوامی چناؤ ان کا انتخاب کرتا ہے، اور اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو کم از کم 8 لاکھ بھارتیوں کو فوری طور پر کویت چھوڑنا ہوگا، اور اس طرح سے سیاسی و معاشی بحران کا شکار مودی حکومت کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا جس سے جان بر ہونا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ 1961 تک برطانوی اقتدار میں رہنے والے کویت میں تقریباً سارے ہی شعبوں میں بھارتیوں کی ایک بڑی تعداد کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ گھریلو ڈرائیورز، خانسامے، حتیٰ کہ گھریلو ملازمین تک تقریباً 3.5 لاکھ بھارتی ورکر موجود ہیں۔ کویت کووڈ-19 کی وجہ سے اگرچہ یہ نیا قانون بنانا چاہتا ہے، لیکن کویت کے حکام کو بھارت سے ایک پرانا گلہ اور شکایت یہ بھی ہے کہ جب بھی انہوں نے بھارتی حکومت سے یہ کہا کہ کویت میں مقیم غیر قانونی طور پر رہائش پذیر جو بھارتی ہیں انہیں بھارتی حکومت واپس بلا لے، تو بھارتی حکومت نے کبھی بھی کویتی حکومت کے ان مطالبات کو درخور اعتنا نہیں سمجھا اور انہیں ہمیشہ سے نظر انداز کرتی چلی آ رہی ہے۔ اور بدلتی ہوئی بین الاقوامی صورتحال میں کویت یہ بھی سمجھتا ہے کہ کسی ایک ملک کے کارکنان پر بھروسہ کرنا بھی حکمت کے منافی ہے، چونکہ بھارتی ایک بڑی تعداد میں وہاں رہتے ہیں اور ہر شعبے پہ وہ چھائے ہوئے ہیں، تو بدلتے ہوئے عالمی سیناریو میں کویتی حکام یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی اتنی بڑی تعداد جو کویت میں مقیم ہے ان پر بدلتے ہوئے عالمی حالات میں بھروسہ کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا اور یہ حکمت کے منافی ہے۔ لہٰذا مودی حکومت جو فوجی انداز میں اور سیاسی طور پر چین، نیپال اور بھوٹان سے پہلے ہی بہت بری طرح پٹ رہی ہے، اب اسے کرونا سے پہلے ہی بیٹھی ہوئی بھارتی معیشت کے لیے ایک اور جھٹکا برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور یہ جھٹکا ہوگا
8 لاکھ بھارتی مزدوروں کا کویت سے نکالا جانا، جو ایک ایسی خوفزدہ کرنے والی پوزیشن ہوگی نریندر مودی کی حکومت کے لیے، اور بھارتی عوام میں اس کی ساکھ بہت بری طرح مجروح ہو کر رہ جائے گی، اور وہ جو نعرہ بازی کیا کرتا تھا کہ وہ پوری دنیا کا ایک لیڈر ہے اور پوری دنیا اسے بڑی اہمیت دیتی ہے اور اس کی آواز میں آواز ملاتی ہے، تو 8 لاکھ بھارتیوں کا کویت سے واپس آنا اس کی یہ ساری بڑکیں زیرو کر کے رکھ دے گا، اور نریندر مودی کو، جو پہلے ہی عالمی طور پر پٹ چکا ہے، معاشی طور پر بھی اس کی پٹائی کا یہ بہت ہی بھیانک آغاز ہوگا۔